صلی اللہ علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سورہ فرقان مکی ہے اور یہ 77 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے فرقان کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو۔ اب یہاں لفظ تبارک ہے تو یہ تفاعل کے وزن پر ہے، برکت سے لیا گیا ہے۔ اور برکت یہ برک البعیر سے لیا گیا۔ برک البعیر کہتے ہیں اونٹ کے سینے کو، اور جب وہ بیٹھتا ہے تو سینہ کو رکھتا ہے تو برک البعیر بولتے ہیں جب سینہ زمین پر رکھ دے۔ پھر ہر ایسی جگہ کو جہاں کی کوئی چیز لازم ہو، جیسے براکاء الحرب، لڑائی کی سخت جگہ کہتے ہیں۔ اسی سے برکا ہے جس میں پانی ہمیشہ رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد زیادتی خیر الہی کو کہتے ہیں۔ ہر ایسی چیز جس میں زیادتی غیر محسوس ہو تو اس کو برکت کہتے ہیں، اور اس شے کو مبارک کہتے ہیں۔ تو اس کو کہا کہ یہ برکت کیا ہے؟ کثرت الخیر و زیادت ہو، خیر کی کثرت اور زیادتی۔ اور تبارک اللہ بہت برکت والا ہے، اس کا معنی اس کی خیر زیادہ اور کثیر ہے، یا تزائد عن کل شیء متعالی عنہ، کہ ہر چیز سے زیادہ ہے اور برتر ہے اپنی صفات میں اور افعال میں۔ پھر یہ بتایا کہ یہ ایک تبارک کلمہ تعظیم ہے جو صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں سے بھی صرف ماضی ہی بولا جاتا ہے، یعنی مضارع امر وغیرہ اس سے نہیں آتا ہے، اکثر یہی ہے۔ الذی نزل الفرقان، اب لفظ فرقان کو بتایا کہ یا تو یہ فرقوں سے جدا کرنا، یا تو مصدر ہے یہ معنی میں اس میں فاعل کے، تو قرآن کو فرقان کہا اس لیے کہ حق و باطل اور حلال و حرام میں فرق کرنے والا ہے، یا مصدر معنی میں اس مفعول کے، یعنی فرقان معنی مفروق تنزیل میں کہ ایک بارگی نہیں اتارا گیا بلکہ تھوڑا تھوڑا تقریباً 23 سال کی مدت میں اتارا گیا۔ تو یہ فرقہ بین الشیئین اذا فصل بینہما کا مصدر ہے، دو چیزوں کے درمیان جدائی کی جبکہ ان دونوں میں فصل کریں تو فرقہ بولتے ہیں، اس کا مصدر۔ تو مصدر معنی میں یا تو اس میں فاعل کے ہے یا اس مفعول کے ہے۔ اب قرآن کو فرقان سے موسوم کیا گیا لفصل ہی بین الحق والباطل، اس وجہ کہ فاصل ہے یعنی فارق ہے حق و باطل میں، اس لیے کہ حق و باطل اور حلال و حرام کے درمیان وہ فصل کرنے والا ہے، یا اس لحاظ سے کہ مفروق ہے مصدر معنی مفعول کے، تو اس کے لحاظ سے کہا، اور لأنہ، یا اس وجہ سے کہ وہ سب کے سب ایک بارگی نہیں اترا، لیکن مفرقا مفصولا بین بعضی و بعض، لیکن جدا جدا اور بعض کے درمیان فصل کیا ہوا اتارنے کے معاملے میں۔ کیا تم دیکھتے نہیں باری تعالیٰ کے ارشاد وقرآنً فرقنا ہو، اور وہ قرآن جس کو ہم نے جدا کیا یعنی جدا اتارا، لتقرأہ علی الناس علی مکث، تاکہ اسے لوگوں کے اوپر ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھو، اور تنزیل باب تفعیل سے، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا اتارا اپنے بندے محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر، لیکون، تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو۔ تو یکون کی ضمیر عبد کی طرف راجع ہے کہ حقیقتاً فرقان کی طرف راجع ہو تو مجازن ہوگا، سارے جہانوں کے لیے۔ اب عالمین سے مراد جن و انس، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت تمام جن و انس کے لیے یہ اجماعی طور پر ہے۔ باقی ملائکہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے اس میں اختلاف ہے، اور راجع یہ ہے کہ محققین کا قول کی ملائکہ کے لیے بھی ہے اور بلکہ جمادات کے لیے بھی ہے۔ اور قرآن کے لفظ عالمین سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ عالم تو ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، اور ما سوی اللہ میں صرف جن و انس نہیں ہے بلکہ ملائکہ، جمادات، نباتات، حیوانات سبھی ہیں۔ تو ان کی رسالت سب کے لیے ہے، اور سب کے اوپر ان کی رسالت کا اقرار کرنا یہ فرض ہے۔ ایک تو یہ آیت، دوسرے حدیث مسلم کی صحیح، ارسلت الی الخلق کافہ، تو میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔
تو خلق میں تو تمام ماسو اللہ ہیں. اب کافہ سے اس کی تاکید بھی ہے. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب کے لیے. اب یہ کہ جماعات حیوانات تو عقل رکھتے نہیں ہیں، تو اس کا جواب کہ ان کے پاس عقل ہے اور اتنی ہے کہ وہ رب کی معرفت اور رسول کی معرفت رکھتے ہیں، جیسا کہ فرما وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے. اور یہ کہیں کہ اس سے مراد تسبیح قہری ہے، یعنی اپنی ہیئت سے اپنے سانے کو بتاتی ہے. تو آگے ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ تسبیح واقعتاً اور حقیقتاً ہے، اور اس تسبیح کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. تسبیح قہری کو تم سمجھتے ہیں کہ ہر مصنوع جو ہے اپنے سانے کو بتاتا ہے. اور حدیث آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ. یہ طبرانی وغیرہ کے حدیث ہے یعلا ابن مرہ سے، کہ ہر چیز بات کو جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الا مردۃ الجن والانس، مگر سرکش جن و انس. تو رسالت کا عام ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے. نذیرن، سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو. تو نذیر فاعل کو وزن پر مفعول کے معنی میں، منذرن اے مخوفن یعنی خوف دلانے والے ہوں. یا نذیر نکیر کی طرف بمعنی انکار بمعنی مصدر ہو، یعنی انذار کے معنی میں. یا انذارن کہ سارے جہان کے لیے انذار ہو، جیسے کہ نکیر بمعنی انکار ہوتا ہے. اور اسی سے ہے یہ ارشاد فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، یعنی انذاراتی. تو انذار نذیر بمعنی انذار کی جمع ہے نذر، تو نذر بمعنی انذارات ہوگا. تو کیسا ہوا میرے عذاب اور میرے انذارات، یعنی میری وعید ہے. اب اس کے بعد ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. یہ الذی ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ تو ایک تو یہ کہ ہوا مقدر کی خبر ہے، وہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. دوسرے کہ پہلا جو الذی ہے تبارک الذی نزل الفرقان، تو الذی تبارک کا فاعل ہے، اور فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اس سے یہ بدل ہے، تو یہ بدل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا. اب اس سے بدل بنانے میں کیا ہے کہ فصل بہت ہو جا رہا ہے. الذی مبدل منہ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ سب فاصل ہو رہا ہے. تو اس کا جواب دیا کہ الذی کا اصل میں موصول ہے، اور موصول کے لیے صلہ ضروری ہے، تو اس کا صلہ نزلہ ہے. اور نزلہ کے بعد جو ہے سب اس کے متعلقات ہیں، اسی میں سے لیکون بھی ہے جو اس کے لیے علت ہے کہ اتارا کیوں، تاکہ سب جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو. تو اب یہ سب سے مل کر کے ہی گویا کہ نزلہ صلہ مکمل ہوا، اور صلہ مکمل ہوا اس کے بعد موصول کا جو بدل ہے وہ آ گیا. تو گویا کہ فصل نہیں ہے، یا مرفوع ہے الذی نزلہ سے بدل ہونے کے طور پر، اور فصل جائز رکھا گیا بدل و مبدل منہ میں اس کے قول لیکون سے، اس لیے کہ مبدل منہ کا صلہ ہے نزلہ اور لیکون اس کی علت ہے. تو گویا کہ مبدل منہ تام نہ ہوا مگر اس علت کے بعد ہی. تیسرے یہ کہ الذی منصوب ہو وربنا مد امدح الذی عن الذی لہ القسمت، اسی کے لیے ہے. تو اب یہاں لام ایک تو اختصاص کے لیے ہوتا ہی ہے، علاوہ اس کے جار مجرور مقدم ہوا تو اس سے بھی حصر کا مطلب حصر کا فائدہ حاصل ہوگا، یعنی زمین و آسمان کی بادشاہت صرف اسی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں، خالص طور پر اسی کے لیے. اور آگے رد ہے جو اللہ کے لیے اولاد مانتے تھے، تو ان کے رد میں فا کہ اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اور جو شریک ٹھہراتے تھے ان کا رد ہے ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں. تو اولاد نہیں بنائی، جیسا کہ یہود اور نصارہ نے حضرت عزیر اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہا. اور اس کا کوئی بادشاہت میں شریک نہیں، جیسا کہ ثنویہ نے کہا. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، یعنی اسی ایک نے ہر چیز کو پیدا کیا. ویسا نہیں جیسے مجوس اور ثنویہ کہتے ہیں نور و ظلمت اور یزدان و اہرمن. تو مجوس کہتے ہیں کہ دو خالق ہیں، خالق شر یہ اہرمن ہے اور خالق خیر یزدان ہے.
تو خیر کا خالق یزدان کو مانتے ہیں اور شر کا خالق اہرمن کو مانتے ہیں. یہ دو خالق مستقل مانتے ہیں. ایسی ثنویہ یہ دو خالق مانتے ہیں، نور و ظلمت. خیر کا خالق نور کو اور شر کا خالق ظلمت کو مانتے ہیں. تو ان کا رد یہ ہوا کہ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. اب یہ کوئی کہے کہ ہر شے کو پیدا کیا ہے تو قرآن بھی شے ہے، تو اس سے قرآن کا مخلوق ہونا ثابت ہوتا ہے. تو اس کا جواب دیا کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اس کی ذات اور صفت اس کے تحت داخل نہیں ہے. علاوہ اس کے خلقہ جو ہے تو اس کا مطلب کہ جو قابل تخلیق ہے اس کو پیدا کیا، اور جو قدیم ہے تو صفات اس کی قدیم ہے، ذات اس کی قدیم ہے، تو وہ تو قابل تخلیق ہے ہی نہیں، تو خلقہ کا اس سے تعلق ہوگا ہی نہیں. اور اس میں کوئی شبہ نہیں اس کے لیے جو کہتا ہے کہ اللہ شے ہے، اور کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، اس لیے کہ جو اپنی تمام صفات کے ساتھ فاعل ہے وہ اپنا ہی مفعول نہیں ہوگا، تو وہ خود مخلوق نہیں ہو سکتا ہے. اور صفات یہ بھی نہیں مخلوق ہوں گی، کیونکہ صفات یہ بھی قدیم ہے اور اپنی صفات کے ساتھ ازل سے موجود ہے. علاوہ لفظ شے خاص ہو گیا اس سے بما یصح یخلق، اس سے جو مخلوق ہونے کے قابل ہے، وہ خلقہ کے قرینے سے. تو جو قابل خلق ہے اس میں سے ہر ایک کو بنایا، اور جو قدیم ازلی ہے جو قابل خلق ہے نہیں، وہ پہلے ہی سے موجود ہے، تو خلقہ کا تعلق اس سے نہیں ہوگا. تو کل شے اگر عام ہوگی تو اس میں تخصیص ہو جائے گی خلقہ کے قرینے سے. علاوہ اس کے لفظ شے مخصوص ہو گیا اس سے جس کا مخلوق ہونا ممکن ہو، وہ خلقہ کے قرینے سے. اور یہ ہماری سب سے زیادہ کھلی ہوئی دلیل ہے معتزلہ کے خلاف اس بات پر کہ تمام افعال عباد مخلوق ہے، کہ ہر شے کو پیدا کیا، اور افعال عباد یہ بھی شے ہے لہذا وہ بھی مخلوق ہے. فقدرہ تقدیرا، تو ان کو ایک اندازے پر رکھا. تو خلقہ کا معنی ہوتا ہے جیسا علی تقدیرن، ایک اندازے پر بنانا. پھر اس کے بعد قدرہ کی ضرورت نہیں ہے کہ خلقہ کے معنی میں قدرہ خود ہی داخل ہے، لیکن آیا کہ قدرہ تقدیرہ، تو گویا کہ کہا گیا کہ قدرہ کل شیء فقدرہ. تو اس کا جواب دیا کہ یہ وہ قدرہ نہیں ہے جو خلق کے معنی میں شامل ہے، بلکہ یہ قدرہ اندازے پر رکھنے کے معنی میں ہے. اس کا مطلب ہے فَحَيَّهُ لَمَا يَصْلُحُ لَهُ بِلَا خَلَلٍ فِيهِ، تو اس کو مقدر کیا، یعنی اس کو تیار کیا اس کے لیے جس کی وہ قابل ہے بغیر اس میں کسی خلل کے. جیسے اس نے انسان کو پیدا کیا اس شکل پر، تو پیدا کیا اور اس کے بعد جس کام کے لائق ہے اس کام کے لیے اس کو مقدر کیا. جیسے اس نے انسان کو پیدا کیا اس شکل پر جس کی دیکھ رہے ہو، تو اس کو تکلیفات کے لیے اور ان مصلحتوں کے لیے جو اس سے وابستہ ہیں مقدر کیا، اور ان مصلحتوں کے لیے جو اس سے دین اور دنیا متعلق ہیں. یہ قدرہ کا مطلب قدر البقاء الی امد معلوم، کہ پیدا کیا پھر اس کو مقدر کیا، یعنی ایک معلوم مدت تک باقی رہنے کے لیے مقدر کیا، دوام کے لیے نہیں. یہاں تک ہو گیا. تو اس میں توحید کا بیان ہے، اس صورت میں توحید اور نبوت کا بیان ہے اور انکار کرنے والوں کا رد ہے. تو اپنی صفت میں یہ ذکر کیا کہ اسی نے فرقان کو نازل کیا، تو یہ کہ اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اس کے لیے اولاد نہیں ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے. خلق کل شیء، تو خلق میں توحید ہمارے لیے تو حجت ہے. تو ان کے اوپر اور دلائل سے اتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور انہوں نے اس کو چھوڑ کر کے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں. ولا یملکون لانفسہم، اور اپنی نفسوں کے لیے کسی ذرا اور نفع کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی موت کے، حیات کے اور نشور کے مالک ہیں. تو اب یہ مشرکین کے خلاف حجت قائم کی گئی ہے کہ خالق وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پر قادر ہو، اور یہ ایسے کو خالق مانتے ہیں جو کسی چیز پہ قادر نہیں ہے. اور جب وہ کسی چیز پہ قادر نہیں ہے تو وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. اب واتخذوا میں ضمیر کافرین کے لیے ہے، تو کافرین کا ما سبق میں ذکر آیا نہیں، تو کہا کہ اس لیے کہ وہ عالمین کے تحت مندرج ہیں، سارے جہانوں میں وہ بھی ہیں، یا اس وجہ سے کہ نذیرن ان کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہ منذرین ڈرائے جانے والے وہی ہیں.
من دونہ آلہۃ، اس کو چھوڑ کے کچھ معبود بنا رکھے ہیں، یعنی اصنام، لا یخلقون شیئا، جو کچھ نہیں بناتے اور وہ خود بنائے جاتے ہیں، یعنی انہوں نے اس کی عبادت پر جو الوہیت میں، بادشاہت میں، تخلیق میں، تقدیر میں منفرد ہے اختیار کیا، ایسے عاجزوں بے بسوں کی عبادت کو آسرو عبادت عجزتن، تو عبادت عجزتن یہ بات ہے جو ہے آسرو کا مفعول بھی ہوگا، تو انہوں نے اس کی عبادت پر جو الوہیت میں اور بادشاہت میں اور خلق میں تقدیر میں منفرد ہے اختیار کیا ایسے بے بسوں کی عبادت جو کسی چیز کے پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے بلکہ وہ خود مخلوق ہے، ولا یملکون، اور وہ اپنے لیے کسی ضرر اور نفع کے مالک نہیں ہے، یعنی اپنے سے کسی ضرر کو نہ دفع کر سکتے ہیں نہ اپنی تک کوئی نفع لا سکتے ہیں، تو ضرور نفع و ضرر کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو نفع چاہے حاصل کر لے، جو ضرر چاہے دفع کر لے، اور اس کی ان کو قدرت نہیں ہے۔ موت کے مالک نہیں ہے، تو موت کا مالک ہونا کیا ہے؟ موت دینا۔ حیات کا مالک ہے ہونا حیات دینا، اس لیے ماتا اور احیا سے تفسیر کی، اور نہ ہی کسی موت کے یعنی موت دینے کے، اور نہ کسی حیات کے یعنی زندگی دینے کے مالک ہیں، نہ نشور کے، نشور کا مطلب مرنے کے بعد زندہ کرنا۔ تو یہاں پر سب صیغے وہ آئے ہیں جو عقلا کے لیے ہوتے ہیں، لا یخلقون وهم یخلقون، ایسے لا یملکون، تو اصنام تو عاقل ہے نہیں، لیکن ان کے پرستش کرنے والے ان کو عاقل مانتے تھے، تو ان کے طور پر یہاں عاقل کے صیغے کے ساتھ ان کا ذکر آیا اور ان کو عقلا کی طرح ٹھہرایا، لزعم عابدیہا، ان کے پرستاروں کے خیال کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد قرآن میں جو انہوں نے طعن کیا اس کا ذکر ہے کہ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ اعنہ علیہ قوم آخرون۔ اب اس کے رد میں فرمایا فقط جاؤ ظلم مزورا، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو نہیں مگر گڑھا ہوا جھوٹ جس کو انہوں نے گڑھ لیا ہے، اور اس پر کچھ اور لوگوں نے ان کو مدد دی ہے۔ فقط جاؤ ظلم مزورا، تو ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے۔ ان ھذا میں ان نافیہ ہے، اس لیے تفسیر کی ما ھذا، اور ھذا کی کا مشاہدہ بیان کیا القرآن۔ افک کذب، افترا ہو مانا اختلق ہو و اخترا ہو من عند نفسی، یعنی اپنی طرف سے بنا لیا اور گڑھ لیا ہے، اور کچھ اور لوگوں نے اس پر ان کی مدد دی ہے، تو اور لوگوں سے مراد یہود اور اداس، جو ایک شخص تھا رہنما کرانے والا اور پہلے نصرانی تھا، اور یسار اور ابو فقیہ رومی، یہ نضر ابن حارث نے کہا کہ ان لوگوں نے مدد دی ہے۔ اس پر کہا کہ یہ تو ظلم اور جھوٹ کا کام کیا انہوں نے، کیوں کہ ایسی کتاب جس کی نظیر پر سارے فقہائے عرب قادر نہیں ہیں، بار بار چیلنج دینے کے باوجود اس کی ایک چھوٹی سورہ کی نظیر لانے پہ قادر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اعجمی لوگوں نے ان کی مدد کی ہے اور ان کی مدد سے اس کو بنا لیا ہے، تو یہ نہایت ہی ظلم ہے اور جھوٹ بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خبر ہے اور رد ہے کفار کا، تو ضمیر کفار کی طرف آ جائے جاؤ میں، اور جا یا تو فاعلہ کے معنی یعنی فعلوا ظلم مزورا، ظلم اور جھوٹ کا کام کیا، تو فاعلہ کی طرف متعدی بنفسی ہوگا، یا یہ ہے کہ جا آنا ہے اور جار حذف کر دیا گیا، یعنی جاؤ بے ظلم المزور، ظلم اور جھوٹ لائے، اور فعل کو مجرور تک پہنچا دیا گیا۔ اب ظلم کیا ہے؟ مدوشہ فی غیر محلی ان جعل عربی تلقن، کہ انہوں نے یہ ٹھہرایا کہ عربی یا عجمی رومی سے سیکھتا ہے، ایسا کلام جو ایسا عربی کلام جس نے اپنی فصاحت سے تمام فصاحۂ عرب کو عاجز کر دیا، اس کے لیے مانا کہ ان عجمیوں نے ان کی مدد کی ہے، اور مدد کر کے ایسا کلام ہو گیا کہ سارے فصاحۂ عرب سے عاجز ہو گئے۔ اور زور کیا جھوٹ، ان بہتو ہو کہ ان پر بہتان ڈالا اس کی نسبت کر کے جس سے وہ بری ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگلوں کی یہ داستانیں ہیں،
تو اب اساطیر پہلے بھی گزر کا آیا تو سطر استر سطرن ہے، اور اس کی جمع استار، استار کی جمع اساطیر، یا استورا بروزن حدوثہ، اس کی جمع اساطیر، یہ افسانہ اور قصہ کو کہتے ہیں. یعنی یہ اگلوں کی باتیں ہیں اور وہ جو انہوں نے لکھ رکھی تھی جیسے رستم، اور اس کے علاوہ یہ لفظ یا تو استار کی جمع یا استورا کی جیسے حدوثہ. تو یہ اگلوں کی داستانیں ہیں جن کو انہوں نے لکھ لیا ہے. کتب حال نفسی، یعنی اپنے لیے لکھ لیا ہے. یعنی فہر تملا علیہ، تو یہ ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں بکرتم وسیلہ صبح و شام. تو یہ کہا کہ یہ اگلوں کی کچھ داستانیں ہیں جس کو انہوں نے لکھوا لیا، کیونکہ یہ مانتے تھے کہ خود لکھنا نہیں جانتے ہیں. تو مطلب کہ انہوں نے لکھوا لیا ہے، اور پھر اس لکھے ہوئے کو کوئی ان کے سامنے پڑھتا ہے اور پڑھ کر کے یہ یاد کر لیتے، سن کر کے یہ یاد کر لیتے ہیں، پھر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. تو املا تو اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی بولے دوسرا لکھے. اب یہاں املا مستعار ہوا اس کے لیے کہ ایک آدمی پڑھے اور دوسرا سنے اور سن کر کے یاد کرے. تو یہ انہوں نے دعویٰ کیا، تو اس کا رد آگے ہے. انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. اور انہوں نے کہا کہ اگلوں کی داستان ہے اکتتبہ، جیسے اعتمل اپنے لیے کام کیا تو اپنے لیے لکھ لیا. فہیہ تملا علیہ، تو یہ ان کے اوپر املا کی جاتی ہیں، یعنی تلقا علیہ من کتابی، اسی کتاب سے ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں. بکرتن اول نہار، صبح کو، اور اصیلاً شام کو. تو یہ یاد کر لیتے ہیں جو ان کے اوپر املا کیا جاتا ہے، پھر اس کو ہمارے سامنے تلاوت کرتے ہیں.